ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب، بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا۔ آج بڑا ایک اہم معاملہ تھا بلوچستان کے حوالے سے ورک شاپ، وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ گرینڈ ڈائیلاگ میں ہے۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی قوتیں ہیں یا پھر ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ شامل ہیں اس میں جو کہا جائے کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، باقی چیزوں میں ملوث ہیں؟ جی دیکھیں، آج بلوچستان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اس کے علاوہ جو قبائلی عمائدین ہیں، ان کی گزشتہ 2-3 روز میں جو ہے وہ اسلام آباد میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقات بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ٹرائبل نوٹیبلز ہیں، ان کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی گزشتہ 3 روز میں یہاں پر بریفنگز بھی دی گئی ہیں، پریزنٹیشنز بھی دی گئی ہیں، ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی گئی ہے اور اس میں لازمی سی بات ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے اس پہ سوال و جواب بھی کیے گئے ہیں اور انہیں اس کے اوپر اعتماد میں بھی لیا گیا ہے۔ لیکن آج جو سیشن تھا پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ، تو انہوں نے ایک تجویز اس میں یہ پیش کی کہ ہمیں بلوچستان کو سننا چاہیے، بلوچستان پر ایک گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ پرائم منسٹر کی ایک تجویز ہے، آگے چل کے اس پر عمل درآمد کس طریقے سے ہوتا ہے اس پر تو وفاقی حکومت ہی اپنی جس کو کہتے ہیں وہ کلیئرٹی دے سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کے دماغ میں کیا ایسی چیز تھی جس پر انہوں نے یہ بات کی اور اسے وہ آگے کیسے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آن دا بہاف آف بلوچستان گورنمنٹ ہم اس بات پہ بہت حد تک کلیئر ہیں اور ہماری کلیئرٹی اس بات پر ہے کہ جو بھی شخص ریاست پاکستان کو اور آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے کوئی راستہ بھٹک گیا تھا اور وہ واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ ایک آج تجویز دی ہے، تو کیا صوبہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس سارے عمل میں شامل نہیں تھے کہ اس قسم کے ایک بڑی، کیونکہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا عمل شروع ہوگا، کہ صرف وزیر اعظم نے خود سے اپنا یہ اعلان کر دیا ہے، آپ لوگ یعنی بلوچستان، اس کی حکومت وہ شامل نہیں تھی اس ساری مشاورت میں؟ جی، آپ نے میرا جملہ جس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ جو ہے وہ اسے کمپلیٹ نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ اسے کمپلیٹ ہونے دیتے تو اس میں مکمل کلیئرٹی ہوتی۔ اس فنکشن میں پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ ہمیں بلوچستان کو بہت زیادہ بیٹھ کر سننا چاہیے، اس کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر مزید کلیئرٹی فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کے ذہن میں ایسی کیا بات تھی اور وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے۔ لیکن صوبائی حکومت کے لیول پہ ڈے 1 سے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات پہ کلیئر ہیں کہ جو بھی شخص اگر وہ راستہ بھٹک گیا ہے اور وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کر کے واپس آنا چاہتا ہے، ریاست اسے گلے لگانے کو تیار ہے، صوبائی حکومت اسے موقع دینے کو تیار ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی سیاسی ایکٹیوسٹ یا کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی ایسی تنظیم جو معصوم لوگوں کے قتل عام میں ملوث ہو، جنہوں نے ہم پر بندوقیں تانی ہوئی ہوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے تو جنہوں نے جو ہم سے بیرل آف گن سے بات کر رہے ہیں، ہم ان سے ڈائیلاگ کی صورت میں بات نہیں کر سکتے۔ اس پر ہم پہلے دن سے کلیئر ہیں۔ مزید لازمی سی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو کلیریفائی فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر آفس بہت بہتر انداز میں کر سکتا ہے، لیکن چیف منسٹر بلوچستان اور ان کی حکومت اور بینگ ایز اسپوکس پرسن میں اس بات پہ بہت کلیئر ہوں کہ چیف منسٹر اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں کہ ڈائیلاگ صرف ان سے ہو سکتا ہے جو ریاست کو، اس کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کل بلوچستان میں جو پارلیمانی جماعتیں ہیں، چاہے وہ قوم پرست سیاست کرتی ہوں، مذہب پرست سیاست کرتی ہوں، سردار اختر مینگل اگر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے دروازے کھولیں۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے دروازے کھولیں۔ مولانا واسع صاحب اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے دروازے کھولیں۔ لیکن اگر کسی کلعدم تنظیم کا کمانڈر جو ہے، جو ہمارے معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہے، اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بیرون ملک کہیں پر بیٹھ کر وہاں سے ڈائیلاگ میں شریک ہوگا، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے کسی ڈائیلاگ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا شاہد رند صاحب، یہ بڑا کلیئر ہوگا کہ آپ نے جو بات کی، لیکن اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں یا اختر مینگل صاحب ہوں یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں، مولانا واسع ہوں، جو بھی ہوں، وہ آپ کے ساتھ تو آلریڈی اسمبلی میں موجود ہیں، سیاسی پروسیس کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ میں ہوں۔ لیکن جو ڈائیلاگ اس وقت ہے، ہم بلوچستان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ۔
جو بلوچستان کا تباہ کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر ڈائلاگ اگر ان سیاسی جماعتوں سے کرنا ہے تو وہ تو ایک آپ کا سیاسی ڈائلاگ کا ایک فورم سب سے بڑا پارلیمان موجود ہے، تو پھر کیا ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے ڈائلاگ نہیں ہوگا جو اس وقت انسرجنسی میں، دہشت گردی میں، علیحدگی پسند تحریکوں کا حصہ یا کسی بھی طرح سے ایسی انوالومنٹ میں ہیں جو ریاست جس کو یا قانون سے بالاتر ہو کر ماورائے قانون اور آئین وہ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بالکل ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے یا بلوچستان کی گورنمنٹ اس میں ڈائلاگ کے لیے راضی نہیں ہے؟ دیکھیں، ابھی تک میری معلومات کے مطابق، جہاں تک میری معلومات ہیں، پاکستان میں جو ایسے کسی بھی ڈائلاگ نے اگر آگے چل کے ہونا ہے تو اس کے جو دو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کی قومی سیاسی قیادت ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی صورت میں، پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی صورت میں، اور دوسرے اس کے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں، جن کے سربراہ CDF چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہیں۔ ابھی تک ایسے کسی فورم سے صوبائی حکومت کے سامنے یہ تجویز نہیں آئی کہ جو مسلح دہشت گرد ہیں اگر وہ دہشت گردی اپنی جاری رکھتے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کوئی ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، ایسی کوئی چیز صوبائی حکومت کے علم میں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو وزیر اعظم نے تو آج بڑا یہ کلیئر کہا ان کے، بلکہ جو میں کوٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو حب الوطنی جو ہے وہ نہیں قرار دیا جا سکتا جو اپنے مسائل کے آڑ میں بندوق اٹھا لیں۔ یہ تو آج وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کلیئر کیا گیا، لیکن جس طرح سے آپریشن جاری ہیں ہم نے دیکھا، وہ 49 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا مختلف علاقوں میں، اور ایک طرف یہ آپریشنز ہیں۔ آج جو آرمی چیف جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی آج بات چیت کی ہے، مائدین سے بھی ملے ہیں، اور مستقبل جو پاکستان اور بلوچستان کو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیں رہے گا۔ تو اس سارے عمل میں جو ڈائلاگ والا عمل جو وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے، وہ پھر سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ ایز سچ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو مسائل آ رہے ہیں کسی طرح سے کہ یا پھر وہ واقعی ان لوگوں کو کے ساتھ کوئی بیک ڈور کوئی بات ہو رہی ہے جو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ہتھیار ڈالنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، آپ ریسنٹلی ان کے سامنے بھی لاتے رہے ہیں، وہ قومی دھارے میں شامل ہوتے رہے ہیں، کوئی بیک ڈور ایسی کوئی چیزیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ ڈائلاگ اس وقت مرکزی خبر بن کر سامنے آیا ہے پاکستان کی میڈیا میں۔ دیکھیں مدثر، میں اگین اس بات کو ریپیٹ کروں گا، یا بلکہ اس کو اس طریقے سے مزید کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنی پوزیشن پہ کلیئر ہیں، لیکن پاکستان میں بلوچستان کی صورتحال پر کس فریق کے ساتھ کب ڈائلاگ کرنا ہے، اس کا فیصلہ اکیلے بلوچستان کی صوبائی حکومت نہیں کر سکتی۔ اس فیصلے میں وفاقی حکومت کا شامل ہونا ضروری ہے، ہمارے عسکری اداروں کا شامل ہونا ضروری ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا انپٹ ضروری ہے۔ تو کسی ایسے فورم پہ اگر اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اور اکثریت رائے سے ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر بلوچستان کی حکومت بھی پابند ہوگی اس فیصلے کو ماننے میں۔ لیکن ابھی تک میں نے آپ کو کہا، جیسے آج کے دن تک پرائم منسٹر نے ایک بات کی ہے اور ایک مثبت بات کی ہے، پوائنٹ نہیں سمجھتا یا وہ کوئی بات نہیں ہے، پرائم منسٹر کی بات ان کا ایک اوپینین ہے، انہوں نے اس اوپینین کو رکھا ہے۔ آنے والے دن وقت بتا سکتی ہے، انہوں نے چیف منسٹر پہ ڈسکس کیا تو کوئی چیز چل رہی ہو بیک ڈور میں جو ابھی تک میں جتنی چیز ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو پوزیشن ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم نے آج ایک طرف یہ بات کی ہے کہ ایک طرف بلوچستان کا یہ معاملہ ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپریشنز بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ایک بات کی کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ جو سکولز ہیں، ادارے ہیں، وہ وہاں بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ جو آپ کی گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے جو کوششیں ہیں، اس کے بعد بلوچستان میں ایک طرف آپریشن ہے، کیا فرق کیا ہے؟ اگر آپ اپنی گورنمنٹ کی بات کر لیں تو کتنا وہ ایک فرق ہے عوامی رائے میں، عوامی اس پوائنٹ آف ویو میں آپ کی حکومت کے آنے کے بعد؟ یعنی ایک طرف آپریشن، دوسری طرف بلوچستان کی ترقی، فرق کیا ہے؟ جس صوبے میں دہشت گردی ہو، اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والے جو نقصانات ہوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی یا صوبائی حکومت 2 سال میں اس 2 دہائیوں کی سچویشن کو اوور کم کر لے گی تو میرا خیال ہے یہ ذرا ایک دیوانے کے خواب سی بات لگتی ہے۔
میں نے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ 2-4 چیزیں بتائیں. جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سوال کا ہم پہلے دن اپنا پروونشل پلان ترتیب دیا. ہم نے اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا کہ وارفیئر کو سیکیورٹی ادارے لیڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہو, فرنٹیئر کور بلوچستان کی صورت میں ہو, پاکستان آرمی کی صورت میں ہو, یا دیگر سول آرمڈ فورسز ہوں. ان کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے. جو لا فیئر ہے اسے پولیٹیکل گورنمنٹ لیڈ کرے گی, اور پولیٹیکل گورنمنٹ میں صوبائی حکومت, وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ جو عسکری ادارے ہیں ان سب کو بہت کلیئرٹی ہے اس معاملے پہ کہ بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کا پیراڈائم ہے, ان دونوں کو اگر آپ ایک ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس لیے کام دونوں سمتوں میں ہو رہا ہے. جہاں ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم جو ہے پروونشل پی ایس ڈی پی کے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ بی ایس ڈی آئی کے ساتھ چل رہا ہے, وہیں پر فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں کچھ میگا پروجیکٹس ملے ہیں. اور آج ہمیں بہت خوشی ہوئی جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اگر یہ 100 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی مینج کر کے مزید پیسے بھی صوبے کو دینے کو تیار ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئٹہ کراچی روڈ جو ایک خونی روڈ تھی حادثات کی وجہ سے, دہشت گردیوں کی وجہ سے, اس روڈ کو بر وقت مکمل کیا جائے اور اسے ایک پرامن اور امن کی شاہراہ کا نام دیا جائے. تو جہاں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دانش اسکول کا پرائم منسٹر نے ذکر کیا, لیکن جہاں جہاں پہ فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الخوارج کے پاکٹس موجود ہیں وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور وہ جاری رہیں گے.